السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایپیسوڈ نمبر 11 لے کے آئی ہوں انمول محبت کی، جس کی رائٹر ہیں بیا احمد۔ تو اس تحریر کے حوالے سے اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، میں انتظار کروں گی۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ آپ جتنا رائٹ کرتے ہیں ناول کے حوالے سے، میرے کام کے حوالے سے، اتنا میرا دل ہیپی ہوتا ہے، اور جتنا میرا دل ہیپی ہوتا ہے تو میں اتنا زیادہ آپ کے لیے ریکارڈ کرتی ہوں۔ لازمی کمنٹ رائٹ کیجیے گا۔ اور ایک میری بہت ہی پیاری سی سبسکرائبر ہیں، میری ویل وشر ہیں، میری فرینڈ ہیں، جن کا نام ہے رنجنا گپتا۔ آج ان کی ویڈنگ اینیورسری ہے، تو میری طرف سے رنجنا آپ کو ہیپی ویڈنگ اینیورسری۔ ایسی ہستی رہا کریں اور پیارے پیارے سے کمنٹس رائٹ کیا کریں کمنٹ سیکشن میں، اور ہماری دوستی ایسے ہی قائم دائم رہے ہمیشہ۔ تو چل کر انجوائے کیجئے ایپیسوڈ نمبر 11 آف انمول محبت۔ رینا نے پتہ نہیں کیسے آدھا گھنٹہ بھی اسے اس چھت کے نیچے برداشت کر لیا تھا۔ وہ غصے سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی۔ کہاں ہے وہ گٹیا لڑکی؟ اپنے کمرے سے نکلتا آہد ان کی آواز پر ٹھٹکا تھا۔ مما، کوئی بکواس نہیں سنوں گی کسی کی بھی میں، وہ عمر کے کمرے کے پاس جا کر زور سے بولی تھی۔ وہ بھائی جان کے روم میں نہیں ہے۔ رینا کو حیرانی ہوئی تھی، ان کے قدم رکے تھے۔ وہ آہد کی طرف مڑی تھی۔ ان کی آواز پر عمر نے دروازہ کھولا تھا۔ بھائی جان اس کو لے کر ضرور آئے ہیں، لیکن وہ اس وقت میرے روم میں ہیں، آہد نے ان کو دیکھ کر کہا۔ ہٹو میرے آگے سے، وہ غصے بھرے انداز میں کہتی آہد کو ہٹا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ان کی آواز سن کر پہلے ہی سہم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم کسی گمان میں مت رہنا کہ تم اس گھر کا حصہ بن گئی ہو۔ طلاق دلواؤں گی میں تمہیں ابھی اسی وقت۔ وہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ آہد بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ میں لایا ہوں اسے، مجھ سے بات کریں آپ۔ اس کی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ عجیب بکھرا حلیہ تھا، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، بکھرے بال، ننگے پاؤں، سرخ آنکھیں لیے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر منہا کا دل تڑپا تھا۔ بہت خوب، تو اس لڑکی نے تمہیں ماں کی نافرمانی بھی سکھا دی؟ سوچو آگے آگے کیا کرے گی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولی۔ ہر بچے کی طرح میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہو وہ ماں باپ کی فرما بردار اولاد بھی ہو۔ میں آپ کا اتنا بھی فرما بردار بیٹا نہیں ہوں کہ آپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو چھوڑ دوں۔ وہ عجیب سے انداز میں بولتا، ان کے ساتھ ساتھ آہد کو بھی حیران کر گیا تھا۔ آپ میری ماں ہیں، ماں جب غلط کرے تو ضروری نہیں ہر بار بچے کو شرمندگی بھی ہو، کبھی کبھی بچے کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور آپ نے مجھے پہلی تکلیف تب دی تھی جب میں 7 سال کا تھا، اور آج بھی اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے مجھے وہی تکلیف دے رہی ہیں۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ آپ نے کبھی ایک پل کو بھی سوچا تھا کہ جس عورت کو آپ اپنے 7 سال کے بچے سے دور کر رہی ہیں، آپ کا بیٹا اس عورت کے بغیر جینے کا عادی نہیں تھا مما؟ وہ آنکھیں کھولے بس سنتی گئیں۔ آپ نے بس یہ دیکھا کہ آپ ان سے نفرت کرتی ہیں، اور آپ نے ان کو ان کے باپ کے گھر سے ہی ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ ایسے نکالا کہ آج تک وہ اس گھر میں پلٹ کر نہیں آئی۔ ان سے نفرت تھی، لیکن میں تو آپ کا بیٹا تھا نا مما، میری تکلیف نہیں دکھی آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ اس کے اندر کا وہ 7 سال کا بچہ آج پھر رو دیا تھا۔ رینا کا دل اپنے 7 سال کے بیٹے کے آنسو دیکھ کر نہیں تڑپا، پر آج جب اسی بیٹے نے 26 سال کا ہو کر انہیں اپنی تکلیف بتائی تو وہ رو دی تھی۔ اور یہ لڑکی جس کے ساتھ میں اپنی باقی کی زندگی جینا چاہتا ہوں، اب آپ اس کو بھی مجھ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ وہ منہا کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنسو آنکھ سے بہہ جاتے، اس نے بے دردی سے دائیں بازو کی آستین سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد اور اپنے لیے بے تحاشا محبت دیکھ کر منہا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو بہے تھے۔ کتنی تکلیف دی تھی اس نے اسے، پر شاید میں محبتوں کے معاملے میں اتنا خوش نصیب نہیں ہوں۔ وہ اس پر ایک شکوہ کنہ نظر ڈالتا 2-3 قدم پیچھے ہٹا۔
پھر مڑ کر کمرہ چھوڑ گیا تھا، ساتھ میں اس کی جان کی ساری توانائی بھی لے گیا تھا۔ وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ رینا کا سکتہ ٹوٹا تھا، وہ بھیگی آنکھوں سے کمرے سے نکلی تھی، شاید 26 سال کا بوجھ لے کر۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ منہ اندھیرے ارسلان کے گھر کے باہر پہنچا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا یار، تو میری نیند کا دشمن، تیری بیوی کی رخصتی اب ہو جانی چاہیے، کرتا ہوں بات بابا سے۔ ارسلان نیند میں فون کان سے لگائے جھلایا تھا۔ اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لے آیا ہوں میں اپنی بیوی رات کو، اس وقت میرے گھر پر ہی ہے۔ وہ بڑے آرام سے بول کر اس کو نیند سے اچھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سنو، تم نے پی وی تو نہیں رکھی؟ وہ منہ سکیڑ کر بولا۔ ارسل، تم باہر آ رہے ہو یا میں بیل بجا دوں؟ وہ چڑھ کر دھمکی امیز لہجے میں بولا۔ تم واقعی میں آئے ہو؟ اس سے جیسے یقین نہ آیا۔ لو، عمر نے خان پر ہاتھ رکھ کر چھوڑا تھا۔ اوئے ہوئے، آ گیا یقین، آ رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی تیری، صبح صبح نکاح کر لیتے ہو، جی چاہ تو خود ہی آدھی رات کو رخصتی بھی کروا لیتے ہو۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جوتے پہننے لگا۔ بکواس پوری ہو گئی ہے تیری تو سن، ہم لوگ فارم ہاؤس جا رہے ہیں، اسی حساب سے تیاری ہو کر آنا۔ وہ ارسلان کو جھٹکے پر جھٹکے ہی دے رہا تھا۔ بات سن میری، باہر آ کر سنا دینا، وہ بیزاری سے کہتا فون کاٹ گیا۔ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ اس نے موبائل کو گھورا تھا۔ وہ صبح فجر کے وقت ہی اس کے کمرے میں جا کر اس سے معافی مانگ لینا چاہتی تھی، پر جھجک میں بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھی اس کی آنکھ لگی تھی، دوبارہ اٹھی تو 9:30 بج رہے تھے۔ آہد ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں فریش ہونے گئی، بالوں میں برش کر کے کھلا چھوڑ دیا، اپنے سراپے پر مطمئن نظر ڈال دی۔ آہد کو ایک نظر دیکھ کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے نکلی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے وہ اس کے کمرے کے دروازے پر رکی تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے دل کو سنبھالا، پھر کمرے کا دروازہ کھول کر وہ چپکے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی محسوس دل فریب خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا، سارا کمرہ بکھرا ہوا تھا، جو کہ اس کے موڈ کا پتہ دے رہا تھا۔ منہا کا دل دھڑکا تھا۔ بیڈ پر اس کے رات والی شرٹ گول مول پڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظر واش روم کے آدھ کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ وہ واش روم میں بھی نہیں تھا، اس کا دل دک سے رہ گیا۔ وہ بے اختیار نیچے بھاگی تھی۔ لاؤنج خالی تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس کی گاڑی نہیں تھی۔ اس کا دل ڈوبا تھا، جیسے اس نے اسے کھو دیا ہو۔ وہ واپس آہد کے کمرے میں گئی تھی۔ آہد اٹھو، وہ اسے جھنجھوڑ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ رو دینے کو تھی۔ یار وہ کوئی بچے تھوڑی ہیں، وہ دوبارہ لیٹتے بولا۔ نہیں آہد، وہ کہیں بھی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ وہ اسے روتا دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ مینہا آفس گئے ہوں گے، تم رو تو نہیں یار۔ آج سنڈے آہد، ان کی گاڑی بھی نہیں ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چل۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میرا دل پریشان ہو رہا ہے، کچھ کرو آہد، مجھے انہیں دیکھنا ہے، میں ان سے سوری کر لوں گی۔ مینو یہی ہوں گے۔ اچھا ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ مما یہ دیکھیں، مجھے سٹار ملا ہے۔ 5 سالہ عمر ان کی طرف بھاگتا آیا تھا۔ بیٹا آنی کو دکھاؤ، مما کو باہر جانا ہے۔ وہ اس کو ایک ہاتھ سے ہٹاتی باہر جاتی بولی۔ مما آہد کو اتنا تیز فیور ہے۔ آیا کہاں ہے؟ تمہیں پیسے کس لیے دیتی ہوں؟ 2 بچے نہیں سنبھالے جاتے تم سے؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ مما کل پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے، آپ چلیں گی نا؟ 10 سالہ آہد آج سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے بابا سے کہو بیٹا، کل میں بزی ہوں۔ پھر ساری زندگی وہ سوچتی رہی، احسن نے مجھ سے میرے بچے چھین لیے۔ ساری زندگی انہوں نے ان دونوں کو نظر انداز کیے رکھا، کبھی دبئی کے ٹور، کبھی حیدرآباد، سکھڑ، دور دراز علاقوں میں لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے چکر میں وہ اپنے بچوں سے 2-3 دن مل نہ پاتی تھی۔ رینا صبح سے اپنے NGO کے آفس میں بیٹھ کر اپنا احتساب کر رہی تھی، تو سارا قصور ان کو اپنا ہی دکھائی دیا تھا۔ چوکیدار نے خیرت سے ان کو اتوار کے دن آتے دیکھا تھا۔ اٹھ یار، کتنا سوئے گا، 2 بج رہے ہیں۔
وہ جو اوندے منہ دنیا مافیا سے بے خبر سو رہا تھا، ارسلان کے جھنجھوڑنے پر برہم ہوا تھا۔ کیا ہے؟ دفعہ ہو جا، میں ساری رات نہیں سویا۔ وہ چہرہ اٹھائے بغیر ہاتھ ہلا کر جلا کر بولا، تو جو رات مرد مجاہد بن کر بیوی کا ہاتھ پکڑے گھر لے آیا ہے، اس کا ایوارڈ تو لے لے۔ وہ وہیں اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سونے دے یار، وہ اب تکیہ منہ پر رکھ کر منت بھرے انداز سے بولا تھا۔ میری نیند اڑا کر سونے دو تجھے، وہ اس کے سر سے تکیہ ہٹاتے چیخا تھا، اس کو ایک بلا کی طرح خود پر مسلط ہوتا دیکھ کر۔ اب کہ وہ اٹھ کر بیٹھتا اسے گور کر رہ گیا۔ پاس پڑی شرٹ اٹھا کر پہنی، پھر حسب عادت بالوں کو خاد سے سنوارا۔ ارسلان صبر سے اس کی حرکات و سکنات دیکھے گیا۔ اتنے پیار سے تو کبھی میری بیوی نے بھی مجھے نہیں دیکھا جیسے تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناشتہ بنواؤ یار۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا کیا یار تو نے میری معصوم سی؟ اس نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا کہ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ تمہاری اور آہت کی جو بہن ہے نا، شعلہ جوالا بنی ہوئی ہے، اور میرا وہ حال ہے کہ وہ پاؤں میں چپل پہن کر واش روم کے دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھتے رکا تھا۔ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، سوچتا ہوں۔ وہ مڑے بغیر ایک ہاتھ اٹھا کر دلکش انداز سے گنگناتا واش روم میں گھسا تھا۔ پیچھے وہ کہکا لگا کر ہنستا ناشتہ بنوانے اٹھا تھا۔ دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس کی انگلیاں اس کا نمبر ملا ملا کر تھک گئی تھی، مگر بے سود۔ اس کا فون صبح سے آف تھا۔ چوکیدار نے بتایا تھا کہ وہ صبح فجر سے گاڑی لے کر نکلا تھا۔ آہت نے اسی وقت ارسلان کو فون کیا تھا، پر اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ احسن صاحب صبح 10 بجے آئے تھے، وہ انہیں دیکھ کر بھی رو دی تھی۔ میں ابھی جا کر اس کے کان کھینچتا ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو رلانے کی؟ وہ اس کو بازو کے حلقے میں لیتے بولے۔ نہیں بابا، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، وہ روتے بولی تھی۔ بابا ان کو لے آئے نا۔ پھر آہد اور احسن صاحب نے اس کو بہلایا کہ وہ آ جائے گا۔ بیٹا ایسے کیسے چلے گا؟ کھانا کھاؤ، پھر میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں گھر۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اس نے صبح بھی بڑی مشکل سے ایک سلائس کھایا تھا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی جب تک وہ نہیں آئیں گے، میں نہیں جاؤں گی، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی تھی۔ 2-3 نوالے لے کر اس نے بس کیا تھا۔ آہد ارسل کو فون کرو، کہاں جائے گا؟ اسی کے ساتھ ہوگا، وہ آہد سے بولے تھے۔ آہد نے 1-2 منٹ ارسلان سے بات کر کے فون رکھا تھا۔ نہیں بابا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے بھائی جان۔ آہد کی بات سن کر وہ پھر رو دی تھی۔ آ جائے گا میرا بچہ، وہ تھوڑا سا غصے میں ہے نا، غصہ اترے گا تو آ جائے گا۔ میں اس کے سب دوستوں کو فون کر کے پوچھتا ہوں، تم جب تک تھوڑی دیر سو جاؤ۔ وہ اس کو کندھے سے لگا کر بولے۔ آج اس کو سلا دو تھوڑی دیر، وہ آہد سے بولے۔ کمرے میں آ کر اس نے نماز پڑھی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ رو دی تھی۔ اللہ پلیز ایک بار مجھے انہیں دیکھنا ہے، میں ان سے سوری کر لوں گی۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، میں آپ سے بھی معافی مانگتی ہوں، آپ ایک بار ان کو لے آئیں۔ آہد نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا، ساری رات کی جاگی، وہ 5 منٹ میں سو گئی تھی۔ کیا کر رہا ہے یار، چھوڑ اسے۔ اسے سگریٹ پیتا دیکھ کر ارسلان بونچکا رہ گیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لینی چاہی تھی۔ وہ کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، اکثر اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کر وہ چڑ جاتا تھا۔ ارسی تنگ نہ کر، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پرے کرتا، عجیب یاسیت بھرے انداز میں گہرا کش لیتا بولا تھا۔ تیری رات والی حرکت سے مجھے پتا چل گیا کہ تو بچہ نہیں ہے۔ وہ بھی کرسی سے سر ٹکاتا اس کو گور کر بولا، پر اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ وہ ہمیشہ سمجھتی رہی ہیں کہ میں ان سے زیادہ بابا سے پیار کرتا ہوں۔ وہ آسمان پر نگاہیں جمائے بول رہا تھا۔ انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو کبھی خود کے قریب نہیں آنے دیا کہ میں ان کو بتا پاتا کہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ارسلان نے دکھ سے اپنے پیارے دوست کو دیکھا تھا۔ وہ زیادہ ایکسپریسو نہیں تھا، پر ارسلان کو پتا تھا کہ وہ خود سے جڑے رشتوں پر جان قربان کرنے کو بھی تیار رہتا تھا۔ اور وہ بولتے بولتے رک کر اب دوسرا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ارسلان کو آج پتا چلا کہ اس کو سگریٹ پیتا دیکھ کر اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ پتہ نہیں
اس کو میری کس بات نے مجھ سے بدظن کیا ہے، اتنا کہ وہ مجھ سے جدا ہونے کو بھی تیار ہو گئی۔ اب کہ اس نے اضطراب میں گہرا کش لیا تھا، ارسلان نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ آہد کا 2 بار فون آ چکا ہے، بابا بھی پریشان ہے یار، میں کب تک جھوٹ بولتا رہوں گا، اور اس کا رو رو کر برا حال ہے۔ چل یار چلتے ہیں۔ تھوڑی سی سزا تو اس احمقو کی شہزادی کی بھی بنتی ہے نا۔ وہ اس کے سندر روپ کو آنکھوں میں بھرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ بابا اب تو 5 بج رہے ہیں، ان کا فون صبح سے آف ہے، آپ کچھ کریں نا۔ مسلسل رونے سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ وہ سمینہ کو بھی فون کر کے بتا چکی تھی، رینا کی وجہ سے وہ اس گھر میں آنے سے قاصر تھی۔ اب تو احسن صاحب کو بھی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتی رینا ٹھٹکی تھی، مطلب وہ صبح سے گھر نہیں آیا تھا، وہ اب تک گھر نہیں آیا۔ وہ منہا پر ایک نظر ڈالتی پریشانی سے آہد سے پوچھ رہی تھی۔ آہد نے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں ہے وہ بے دم ہو کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ مما سنبھالیں خود کو، وہ آ جائیں گے، رضیہ پانی لائیں۔ وہ ان کو بازو کے ہلکے میں لیتا ملازمہ سے پانی لانے کا کہہ گیا۔ آہد ارسل کا نمبر ملاؤ۔ جی بابا۔ احسن صاحب کے کہنے پر اس نے ارسلان کو کال ملائی تھی۔ 3-4 بیلز کے بعد کال ریسیو ہوئی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ نہ جانے کیوں وہ ہکلایا تھا، ساتھ ہی اس نے کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو سامنے بیٹھا ایش ٹرے میں سگریٹ بجھا رہا تھا۔ باپ بول رہا ہوں اس کا۔ ارسلان کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے فون سپیکر پر ڈالا۔ جی بابا۔ عمر چونکا تھا۔ اسے بولو گھر آ جائے، اور کتنا تنگ کرے گا۔ ارسلان کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ بابا وہ یہاں میرے پاس، مجھے پتا ہے وہ اس وقت تمہارے پاس ہی بیٹھا ہے۔ عمر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس سے بولو اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جی بابا میں اسے لے کر 2-2.5 گھنٹوں میں پہنچتا ہوں۔ وہ فون رکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ چلو اب۔ ارسلان کے کہنے پر وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ارسلان کو گاڑی چلانے کا کہہ کر خود فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ انہیں ابھی آدھا گھنٹہ ہوا تھا نکلے ہوئے۔ عمر نے سائیڈ میرر سے دیکھا، وہ بائک مسلسل ان کے تعاقب میں تھی۔ سپیڈ بڑھا یار، اس نے بائک پر نظر جماتے کہا تھا۔ کہاں موصوف جانا نہیں چاہتے تھے، اب اڑ کر پہنچنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے اس پر لطیف سی چوٹ کی تھی۔ اتنی بےتابی مت دکھا یار، مجھے اپنے سنگل ہونے پر شدید افسوس ہوتا ہے۔ جتنا تو سنگل ہے نا، اللہ ہی بچائے۔ سپیڈ بڑھا یار، وہ پیچھے دیکھتا بے چینی سے بولا۔ اسے ان بائک سواروں کے ارادے خطرناک لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے عمر، آرام سے بیٹھنا۔ وہ اس کے مسلسل پیچھے دیکھنے سے چڑھا تھا۔ بائک اب ارسلان کی سائڈ سے بالکل پاس آئی تھی۔ ارسلان سگریٹ اٹھانے کے لیے ہلکا سا بائیں طرف جھکا تھا۔ بائک پر آگے بیٹھے شخص نے ارسلان کی طرف اشارہ کیا۔ پیچھے بیٹھے شخص نے چادر سے پسٹل برآمد کی۔ سب کچھ پلک جھپکتے ہوا کہ عمر بے احتیاط اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر نیچے کر کے چلایا تھا۔ ارسی نیچے جھکو۔ فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی تھی۔ ارسلان کے حصے کی گولیاں وہ اپنے جسم پر کھا چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کے دروازے سے لگا تھا۔ ایک گولی بائیں طرف کندھے پر دل سے تھوڑا اوپر پیوست ہوئی تھی، دوسری اس کے بائیں بازو میں لگی تھی۔ گاڑی ادھر ادھر لہرائی تھی۔ عمر! وہ گاڑی کو بریک لگائے پوری قوت سے چیخا تھا۔ آنکھیں کھولو یار، میری طرف دیکھو۔ عمر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سہد کی تھی۔ اس کی سفید شرٹ تیزی سے اسی کے خون سے سرخ ہوئی تھی۔ اس کا ذہن تاریکیوں سے ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ ماں، اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ عمر ہم ہسپتال جا رہے ہیں، تو تم آنکھیں بند نہیں کرنا پلیز۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی آستین سے آنسو صاف کی۔ ہیپی برتھ ڈے بھائی جان، اینڈ آئی لو یو دا موسٹ۔ دور کہیں سے آہد کی آواز آئی تھی۔ عمر میرا بیٹا ہے۔ احسن صاحب کی آواز سمینہ کی آواز میں گڈ مڈ ہوئی تھی۔ آ گئی آنی کی یاد۔ کسی نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دھندلائی آنکھوں سے دیکھا۔
ارسلان آستین سے آنکھیں صاف کرتا اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میں اپنے بابا کو کھو چکی ہوں، اماں سال میں ہے، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی، پلیز مجھے چھوڑ جانے کی بات پھر مت کیجیے گا، آپ سے پہلے میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو کر کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن اب تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ ارسلان کے ہاتھ پر اس کی گرفت ہلکی ہوئی تھی۔ ایسا نہ کر یار، امی آنکھیں کھول جانی، وہ روتے روتے چیخا تھا۔ جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی مشکل مجھے چھو نہیں سکتی۔ ارسلان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بے جان ہوا تھا۔ عمر غداری نہیں کرنا مجھ سے، کہہ رہا ہوں میں، وہ اس کو دیکھ کر روتے ہوئے بولا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ ہسپتال میں تھے، اس کو آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا تھا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے بینچ پر بیٹھا، اللہ سے اپنے جان سے پیارے دوست کی زندگی مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کر دیا تھا، اس کا بڑا بھائی اور والد آ رہے تھے۔ عمر اس کی علاقائی دشمنی کی وجہ سے آج اس حال میں تھا۔ پانی کے مسئلے پر تنازع بڑھ گیا تھا، جس کے باعث وہ ارسلان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، پر ان کی زد میں وہ آ گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر احد کا نمبر ملایا۔ یہ مرحلہ بھی طے کرنا تھا۔ ارسل بھائی، آگے سے اس کی آواز سن کر اس کا جی چاہ وہ غائب ہو جائے۔ بھائی ان سے بولے مجھ سے بات کریں، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں سوری کرتی ہوں، پر مجھ سے بات تو کریں۔ وہ بولتے بولتے رو دی تھی۔ وہ تو مجھ سے بھی بات نہیں کر رہا، اس کا دل رویا تھا۔ گڑیا، احد کو فون دو پلیز، وہ ضبط سے بولا تھا۔ پہلے میری بات کروائیں آپ، وہ باضد تھی۔ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، میں کہاں ہے وہ؟ اس کی بات کاٹ کر اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ارسلان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ فون کاٹ گیا۔ 2-3 منٹ بعد فون بجا تھا۔ اسکرین پر احد کا نام دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ ہیلو ارسل بھائی، ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ احد کی آواز سن کر اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ یار بھائی جان سے کہیں نا یہ ہائیڈ اینڈ سیک بند کریں، اب گھر آ جائیں، بہت ہو گیا، وہ جھنجھلا کر بولتا گیا۔ احد یار، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ احد کا دل ڈوبا تھا۔ یار وہ ہسپتال میں ہے، تم بابا کو لے کر آ جاؤ، اسے گولیاں، اس سے زیادہ وہ نہیں بول سکا۔ احد جہاں کا تھا وہاں رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں ارسل بھائی؟ بھائی جان ٹھیک تو ہے نا؟ احد کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ لڑکھڑائی تھی۔ ہم نے گولیاں نکال دی ہیں، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، دعا کریں ہوش آ جائے۔ اگر 48 گھنٹوں کے اندر ہوش نہ آیا تو مریض کے کوما میں جانے کے چانسز ہیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ احسن صاحب لڑکھڑائے تھے۔ احد نے انہیں تھام کر پاس پڑی کرسی پر بٹھایا۔ رینا جہاں کی تھی کھڑی رہ گئی تھی کہ سمینہ نے بے ساہتا ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ سمینہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرا بچہ سمینہ، میرا عمر، بھابھی ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا بھابھی، اللہ ہے نا۔ وہ انہیں دلاسا دیتی خود بھی رو دی تھی۔ ارسلان دیوار سے لگا تھا۔ ادا وہ میرے آپ کے بھائی کے حصے کی گولی خود پر کھا گیا، ادا وہ مجھے بچانے کے لیے موت سے کھیل گیا، میں کچھ نہ کر سکا ادا، میں یہاں کھڑا ہوں ادا، وہ میری جان، میرا جگر، میرا یار۔ وہ اونچا لمبا مرد اپنے بھائی کے گلے لگ کر رو دیا تھا۔ ایک وہ تھی ڈاکٹر کے آنے پر بھی اسی زاویے پر بینچ پر بیٹھی، غیر مرئی نقطے کو گور رہی تھی۔ سب سے پہلے احد کا ہی دھیان اس پر گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس بیٹھا۔ اسے اس کی حالت پر ترس آیا۔ اس کی حالت تو صبح سے بکھری ہوئی تھی، پر اس وقت اتنی بڑی بات سن کر بھی اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ ایک ہاتھ میں اس کا والٹ اور دوسرے ہاتھ میں اس کا موبائل تھامے وہ سامنے دیوار کو گور رہی تھی۔ احد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مینو، اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اسے دھیرے سے پکارا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، تم نے کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اس کی طرف مڑ کر اس کے ہاتھ تھامتی بولتے بولتے اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ احد،
میں نے تو ان سے سوری بھی نہیں کیا۔ آنسو پر قابو پاتے بامشکل بولتے آہد کو رلا گئی تھی۔ آہد نے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ دونوں بہن بھائی شدتوں سے رو دیے تھے۔ 2 دن کے تکلیف دہ انتظار کے بعد وہ کومے میں چلا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کل ہوش میں آ جائے، ہو سکتا ہے ہفتے مہینے لگ جائیں۔ یہ پیشنٹ کی ول پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پیشنٹ کبھی ہوش میں نہ آئے۔ باقی اللہ کی مرضی، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے کوما کے مریض کی صورتحال بتائی۔ وہ پورے قد سے زمین پر آ گری تھی۔ اسے ہوش آیا تو سمینہ اور آہد اس کے پاس تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ 2 دن ہو گئے میں ان سے نہیں ملی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے ناراض تھے، وہ کہہ کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ آہد یہ سمینہ اس کی حالت دیکھ کر روتے ہوئے آہد سے بولی تھی، اما آپ حوصلہ رکھیں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ ان کو تسلی دیتا اس کے پیچھے باہر لپکا۔ مینو اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر بالکل نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ چلو میں لے چلتا ہوں۔ وہ اسے لیے اس کے کمرے میں آیا۔ ارسلان دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ رینا نے ڈھال سی آنکھیں بند کی صوفے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ ساتھ ہی احسن صاحب بیٹھے کسی کو فون کرتے کرتے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر رکے تھے۔ ارسلان نے اسے دیکھ کر اپنا نچلا لب شدت سے دانتوں میں دبایا تھا۔ دروازے پر آ کر وہ رکی تھی، نظریں اسی پر تھی۔ وہ روشن آنکھیں آج بند تھی، وہ مسکراتے لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ وہ بے سدھ لیٹا ہوا تھا، پیشانی پر بال آج ساکت پڑے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس تک آئی تھی۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی۔ وہ رکی تھی۔ رینا نے اس کی آواز پر آنکھیں کھولی تھی، جو اس کے پاس کھڑے ہو کر بہت نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ سمینہ دروازے میں کھڑی لبوں پر ہاتھ رکھے سسکی روک رہی تھی۔ ایک بار معاف کر دے اپنی منہا کو، میں پرومس کرتی ہوں اب کبھی آپ سے الگ ہونے کی بات نہیں کروں گی۔ وہ اس پر جھکی تھی، اب کہ اس کی آواز بھرائی تھی۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، لیکن ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھیں تو۔ اس نے اس کے دائیں بازو پر ہاتھ رکھا۔ منہا کی آنکھوں سے نکلے آنسو اس کے چہرے پر گرے تھے۔ آہد نے عمر کے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آہد یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ اس نے گردن گھما کر بھیگی آنکھوں سے آہد سے پوچھا۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس آنسو نے آج اس کے آنسو صاف نہیں کیے تھے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ رینا یکٹک اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس سے ان کے بیٹے نے بے تحاشا محبت کی تھی، جس کے نام کے ساتھ ان کے بیٹے کا نام جڑا تھا۔ کہا تھا نا میں نے اتنی محبت نہیں کرے، مجھ سے نظر لگ جاتی ہے۔ لگ گئی نا نظر۔ وہ اب اس کو دیکھتے روتے ہوئے چلائی تھی۔ آہد نے اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ ارسلان کی بند آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ رینا اس کو دیکھتے دیکھتے سسکی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا میں بابا کو کھو چکی ہوں، میں ان کو نہیں، پھر بھی آہد ان سے بولو نا آنکھیں کھولیں۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آہد نے اسے دونوں بازو میں سنبھال کر خود سے لگایا تھا۔ وہ احسن کی طرف بڑھی تھی۔ بابا مجھے ان کے بغیر جینا نہیں آئے گا، ان سے بولیں آنکھیں کھولیں بابا۔ وہ ان کے کندھے سے لگی، اب نڈھال سی ہونے لگی تھی۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا جگر۔ ارسلان سے مزید نہ دیکھا گیا، وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ احسن صاحب اسے کراچی کے نجی ہسپتال میں شفٹ کروا چکے تھے۔ اس کے علاج کے لیے باہر سے ڈاکٹر کو بلوایا گیا تھا، پر سب کا یہی کہنا تھا کہ کوما کے مریض کبھی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ساری زندگی ٹھیک نہ ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کتنا بد نصیب باپ ہوں میں، میری ساری دولت بھی میرے بیٹے کے کام نہیں آ رہی۔ احسن صاحب رو دیے تھے۔ بے بسی تھی۔ وہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ رات کو ارسلان یا آہد میں سے کوئی نہ کوئی رکتا تھا۔ صبح سمینہ اور رینا اس کے پاس ہوتی تھی۔ ارسلان کو زبردستی گھر بھیجنا پڑتا تھا، وہ وہاں سے ایک پل کو بھی ہلنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ وہ روز صبح رینا اور سمینہ اور شام کو آہد کے ساتھ اس کے پاس آتی تھی۔ آہد کبھی بھی اسے اکیلا جانے نہیں دیتا تھا۔
رعینہ کو حوصلہ ہی نہیں تھا کہ سمینہ سے معافی مانگتی. کتنی بار سوچتی وہ بس ہمتیں جمع کرتی رہ جاتی. اور سمینہ جنہوں نے دوبارہ کبھی اس گھر میں نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی، بھتیجے کی محبت میں سب کچھ بلا کر اب دوبارہ باپ کے گھر میں آ کر رہنے لگی تھی. پر ایک دن رعینہ سمینہ کے آگے رو دی. میں کسی قابل نہیں ہوں سمینہ، نہ میرے پاس الفاظ ہیں. میں ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی. تب سمینہ نے ان کے ہاتھ تھامے تھے. بھابھی میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوئی. آپ نے تو انجانے میں میرے ساتھ عثمان کی شکل میں نیکی کر ڈالی تھی. وہ ان کے آنسو صاف کرتی بولی تھی. بھابھی اس وقت ہمارے لیے اہم ہمارا بچہ ہے. ہم دو مائیں اس کے لیے دعا کریں گی. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، وہ زندگی کی طرف لوٹے گا. سمینہ نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی. وہ اپنے پروجیکٹ پر اپنا خیال کیے بغیر دن رات ایک کر کے کام کر رہا تھا. ارسلان دیوار سے ٹیک لگائے اس پر نظریں ٹکائے بول رہا تھا. میں نے بہت بار اس سے کہا تھا یار ایسا بھی کیا پاگل پن، بندہ خود کو بھی بھول جائے. وہ رکا تھا. پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اب سامنے بیٹھے آہد کو دیکھا تھا جو چپ چاپ اس کو سن رہا تھا. ارسی یار یہ پروجیکٹ آہد کے نام کا ہے، مجھے اس کو گاڑی لے کر دینی ہے اور میں چاہتا ہوں اسے خالص اپنے پیسوں سے گاڑی لے کر دوں. آہد کی آنکھیں نم ہوئی تھی. وہ اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ وہ ابھی اس کو گاڑی لے کر ہی نہیں دینا چاہتا. مجھے کہتا تھا یار آہد کو لگتا ہوگا کہ میں اس پر سختی کرتا ہوں، لیکن یار میں اپنے بھائی کو ہمیشہ خود سے ایک قدم آگے دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ اکیڈمک ریکارڈ ہو یا بزنس کی دنیا ہو. آہد ابراہیم کو عمر ابراہیم سے ہمیشہ 2 قدم آگے رہنا ہے. آہد کی آنکھوں سے خاموشی سے 2 آنسو گرے تھے. بہت پیار کرتا ہے تم سے، بلکہ سب کو اپنی ذات سے پہلے رکھتا ہے میرا یار. ارسلان نے دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا. اور ارسلان علی کو تو ساری زندگی اپنا مقروض کر دیا کمینے نے. وہ اپنی آنکھوں کو مسلتے محبت سے ہنستے ہوئے بولا تھا. آج اس کو کوما میں گئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا. وہ ویسا ہی تھا، چپ ساکت. وہ سب کی پرواہ کرنے والا آج 1 ہفتے بعد بھی خاموش تھا، اور وہ بھی خاموش ہو کر رہ گئی تھی. برائے نام کھاتی، کوئی بات کرتا تو کرتی ورنہ چپ چاپ اس کے کمرے میں بیٹھی رہتی. سارا دن وہی رہتی. رات سوتی نیچے سمینہ کے ساتھ تھی، جن کو اپنا شادی سے پہلا والا رعینہ اور احسن کے برابر والا کمرہ دے دیا گیا تھا. بیگم صاحبہ آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں. وہ نماز پڑھ کر ابھی لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ رضیہ کسی کے آنے کی اطلاع دینے آئی تھی. کون ہے؟ وہ حیران ہوئی. پتہ نہیں جی، چوکیدار نے بتایا وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. آہد ہسپتال اور احسن آفس گئے تھے. گھر میں منہا اور سمینہ تھی. اندر بھیج دو. 1 منٹ بعد کوئی عمر کی ہی عمر جتنا خوش شکل نوجوان لڑکا لاؤنج میں داخل ہوا. رعینہ نے غور دے اسے دیکھا تھا. سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اس کو بیٹھنے کا کہہ کر وہ اس سے بولی تھی. جی بالکل، کیونکہ اس سے پہلے ہم کبھی ملے نہیں ہیں. مجھے بڑی مشکل سے آپ کا ایڈریس ملا ہے. لیلا نے کبھی اپنے گھر کا بتایا ہی نہیں تھا. وہ مسکرا کر بولا تھا. لیلا کا میرے گھر کے ایڈریس سے کیا تعلق؟ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا پر بولی کچھ نہیں تھی. میرا نام عدیل ہاشمی ہے اور لیلا کا دوست ہوں. میں لیلا کو پسند کرتا تھا. رعینہ کے چہرے پر ابھی بھی حیرت رقم تھی. کچن سے نکلتی وہ لیلا کا نام سن کر بے ارادہ رکی تھی. مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں لیلا سے شادی کرنا چاہتا تھا. 2 سال ہو گئے اس کو پرپوز کرتے کرتے، پر اس کی ایک ہی ضد تھی. وہ رکا تھا. اس کی ضد تھی کہ پہلے وہ عمر ابراہیم کو برباد کرے گی. رعینہ کے سر پر پہاڑ گر پڑا تھا اور منہا لڑکھڑائی تھی. اس نے قریبی دیوار کا سہارا لیا. میں شاید آپ کو یہ سب کبھی بھی نہیں بتاتا، کیونکہ میں آج شام کی فلائٹ سے امریکہ جا رہا ہوں. لیکن جب میں نے سنا کہ عمر ابراہیم ہسپتال میں ہے تو سن کر بہت دکھ ہوا. اچھا بندہ ہے، براہ راست کبھی ملا نہیں، پر بزنس میں بڑا نام سنا ہے اس کا. وہ بتا رہا تھا اور رعینہ ساکت سے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی. I know you are shocked. مجھے پتا ہے آپ حیران رہ گئی ہیں.
پر میں نے سوچا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کو اپنی بیٹی کو روکنا چاہیے۔ انہیں جھٹکا لگا تھا، وہ ان کے پاس لیلا کی ماں سمجھ کر آیا تھا۔ یہ قدرت بھی کیا کیا کرتی ہے۔ میں 2 سال پہلے اور اب تک آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر اللہ نے مجھے بچایا۔ اللہ نے عمر ابراہیم کو بھی لیلا سے بچایا ہے۔ میرا نکاح میری کزن سے فائنل ہو چکا ہے اور اب میں امریکہ جا رہا ہوں۔ وہ اب کھڑا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ آپ کی بیٹی ہے، پر میں ایک بات ضرور کہوں گا، اب بہت ان لکی ہیں کہ لیلا آپ کی وہ کھڑی ہو کر اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ میں بہت لکی ہوں کہ لیلا میری بیٹی نہیں بلکہ عمر ابراہیم میرا بیٹا ہے۔ وہ جی بھر کر حیران ہوا تھا۔ آپ عمر ابراہیم کی مدر؟ ہاں، میں عمر کی ماں ہوں، اور یہ گھر لیلا کا نہیں بلکہ عمر کا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولی تھی، تم شاید لیلا کا ہر وقت میرے ساتھ ہونے پر دھوکہ کھا گئے ہو۔ وہ میری نہیں، میری دوست شیلا کی بیٹی ہے۔ پھر تو میں صحیح جگہ آیا ہوں۔ آپ شکر کریں کہ نادانستگی میں ہی صحیح اللہ نے آپ پر لیلا کی اصلیت واضح کر دی ہے۔ اینی ویز، اب چلتا ہوں آنٹی۔ وہ چلتے چلتے مڑا تھا۔ اور ہاں، میں دعا کروں گا آپ کا بیٹا جلد ٹھیک ہو جائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ وہ ان پر ایک نظر ڈالتا چلا گیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے سسکی روکے وہ اوپر بھاگی تھی۔ اس نے لیلا کے نام پر اس کو کتنی اذیت دی تھی۔ اس کو مڑ کر دیکھتی، رینا صوفے پر بے دم ہو کر گری تھی۔ آج ان کو بیٹے کی ساری تکلیفیں اپنے دل پر لگی تھی جو وہ لیلا کے باعث اس کو دیتی آئی تھی۔ وہ لان میں کرسی پر دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتی گاڑی کو دیکھ کر وہ پوری جان سے کانپی تھی۔ وہ سب کچھ بھلا کر گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ اچانک گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ اس کو گاڑی کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے اچانک بریک لگی تھی، پر وہ پرواہ کیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ پر وہاں زبیر کو دیکھ کر وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ بابی جی ارسلان بھائی نے سروس کروا کر بھجوائی ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر آہستہ سے بول کر گاڑی آگے لے گیا تھا۔ یہ چابی ادھر دو۔ اس کے ہاتھ سے کی چین لے کر وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زبیر نے دکھ سے اسے دیکھ کر چوکیدار بابا کو دیکھا تھا، جنہوں نے اشارے سے اسے وہاں سے ہٹنے کو کہا تھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے گاڑی میں تھی۔ زبیر نے آہد کو فون کر ڈالا جو کہ سو رہا تھا۔ کیا ہوا زبیر، بولو۔ بھائی آپ ذرا باہر آئیں، وہ اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ زبیر کے زور دینے پر وہ کچھ سیکنڈ میں باہر تھا۔ بھائی، بابی جی، وہ نم لہجے میں بولتا گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے گاڑی میں ہے۔ زبیر اپنی آنکھیں رگڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر فرنٹ سیٹ کی طرف آیا۔ مینو، اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہلکے سے پکارا۔ وہ جو سیٹ پر سر رکھے شاید سو گئی تھی، رخسار پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ اس کے پکارنے پر ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ سب کہتے ہیں تم میرے جیسے ہو، پر آہت تمہاری آواز، تمہارے ہاتھ سب ان کے جیسے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بھیگی آنکھوں سے بولی تھی۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر اسے دیکھے گیا، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر چونک کر اسے دیکھ کر بولی، پر آہد تم وہ نہیں ہو، وہ ہیں آہد، ان سے بولو نہ اب آ جائیں۔ وہ اس کے کندھے سے لگی رو دی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا۔ میں انتظار کروں گی۔ دل کھول کر رائٹ کیا کریں، یہ سمجھ کے کہ کمنٹ سیکشن آپ کا اپنا ہی گھر ہے، اور آپ جتنا رائٹ کریں گے اچھا میرا اتنا دل ہیپی ہوگا، اور جتنا میرا دل ہیپی ہوگا میں اتنا زیادہ یہ ناول ریکارڈ کرتی جاؤں گی آپ لوگوں کے لیے۔ سو شروع ہو جائیں۔